اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم علیہ کثیرا۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی اس محفل کو عزیزم مرحوم سید عمران علی قادری رضوی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ سید صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات بھی تھے اور کچھ باتیں بھی مغرب کے بعد ہوئی تو ایک چیز کو لے کر سید صاحب جو فکر مند رہتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ مسلمان بچیوں کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کیسے کی جائے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اس چیز کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے تھے کہ غیروں سے مسلمان بچیوں کو کیسے بچایا جائے۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ چند اصول جو مجھ پر بھی لازم ہے، آپ پر بھی لازم ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو یقیناً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے، یعنی آپ کی ذات مشکل کشائی کا وہ کام کرتی ہے کہ ان کی ایک نظر عنایت ہماری دونوں جہاں کی پریشانیوں کو آسان کر سکتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے مولا کائنات کی ذات کے حوالے سے نعرہ لگانا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے کسی عمل کے ذریعے مولا کائنات کو اس طور پر راضی کر لینا کہ وہ خود ہمارے مشکل کشا بن جائے۔ راستہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ کسی کی تعریف کریں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کام ایسا کر لیا کہ جو طاقت والا ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ کی عطا سے آج بھی ہمارے مشکل کشا ہے، بلکہ صرف مولا کائنات ہی نہیں، ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنے مشکل کشاؤں کو پیدا کر دیا ہے کہ گنتے گنتے آپ تھک جائیں گے۔ غوث اعظم ہی کو دیکھیں، یہ مولا کائنات کی نسل ہی سے تو ہے۔ نظر آئے ہم کو نہ صورت علم کی، نہ دیکھوں کبھی روئے غم غوث اعظم۔ اور اس کے علاوہ مشکل کشائی کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ کے جو اشعار ہے، تو حقیقت یہ کہ مولا کائنات بھی مشکل کشا ہے، اور ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے محبوبوں کو پیدا کر دیا کہ آج بھی اگر ہم ان کی گھریلو زندگی سے سبق حاصل کریں، اور صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ مولا کائنات کا جو کردار رہا اس کردار کو سامنے رکھیں۔ ان کے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا قیام پذیر تھی، سیدہ فاطمہ کے کردار کو سامنے رکھیں، اور ہمارا نوجوان اگر مولا کائنات کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے گھر میں جو بچیاں پیدا ہوتی ہے تو ہم کو یاد کہاں تک رہا؟ ہم کو یاد یہاں تک رہا کہ امام الانبیاء کی شہزادی کا نام فاطمہ تھا، تو ہم کو اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھنا ہے، یقیناً رکھنا چاہیے۔ اپنی بچی کا نام کنیز فاطمہ رکھنا ہے، اپنی بچی کا نام حبشہ فاطمہ رکھنا ہے۔ یقیناً فاطمہ مسلمان کے خاندان میں نام میں
ہزاروں بچیاں پائی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس وقت ہم اپنے گھر کے اندر بچیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کی شہزادی کا نام تو یاد رہا، لیکن کیا کبھی سیدہ فاطمہ کے کردار کو پڑھا؟ نام تو رکھ دیا، نام تو آپ نے سیدہ فاطمہ سے نسبت کرتے ہوئے دے دیا، لیکن ہمارے پاس کتنی بچیاں ہیں کہ نام دینے کے ساتھ اسے سیدہ فاطمہ کے کردار کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، سیدہ فاطمہ کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ ارے سیدہ کا کردار تو اتنی عظمت والا ہے، آپ تو تقوی کے اس منزل کے اوپر فائز ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا یہ خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں نا کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا، جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ تو نام تو ہم نے اپنے خاندان کے اندر دے دیے، لیکن ان کا جو تقویٰ تھا، ان کی جو پرہیزگاری تھی، ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور انداز تھا، آپ مجھے بتائیں آج یہ جو مسلمان بچیوں کو لے کر ہم اتنے زیادہ بے چین ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج لڑکیوں کی اور نوجوانوں کی حفاظت یہ پوری امت کا ایک مسئلہ ہو چکا، اور اس کے اوپر اگر آپ بات کریں، مجھ سے نہیں، اگر آپ کسی عوام سے بھی بات کریں نا، تو ابھی بات کرنا 5 نوجوانوں سے شروع کر دیں تو سحری ہونے تک وہ نوجوان غیروں کے ساتھ بھاگنے والی لڑکیوں کی تفصیل بتاتے رہیں گے، لیکن یہ کہ وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی، حالات ایسے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بچی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چہرہ بھی دکھے گا، چہرہ نظر آئے گا، لوگ دیکھ بھی پائیں گے اچھے سے، پیچھے تک اوپر ہی آ جائے گا۔ پیچھے سے ذرا، پیچھے سے ذرا، ذرا ایسے آرام سے بیٹھیں، پیچھے سے۔ ایک بار درود مقدسہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، چند باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ابتدا میں ہی کہا کہ مولا کائنات کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے،
تو ہم کو آج کی محفل میں یہ جو مشورہ ہوتا ہے نا، یعنی مسلمان بچیوں کی حفاظت کیسے کریں، اور حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی بچیوں کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اتنے ابتر حالات میں کیا کیسے جائے، تو کرنا کیسے ہے؟ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سوچے کہ ہم کو دوسرے سے نہیں بلکہ اپنے خاندان سے خود ہم کو شروعات کرنی ہے. یعنی میں ہوں، اپنے گھر کا ذمہ دار میں ہوں، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والی بچیاں یہ سیدہ کی کنیزہ بن جائے. آپ ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزہ بنائے. اور ہم میں سے ہر ایک بحیثیت باپ کے اگر اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شوہر اگر شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذمہ داری نبھاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک بھائی بحیثیت بھائی کے اگر اپنے بہن کی ذمہ داری نبھاتا ہے، تو یاد رکھ کر چلے غیروں کی طرف سے مسلمان بچیوں کو پھنسانے کے لیے ہزاروں پرچے شائع ہوتے رہے. میں تو یہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جتنی بھی یہ ایڈورٹائز کرتے رہے، اگر ہم نے اپنی نسل کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ رسول کی محبت کو نقش کر دیا، اہل بیت صحابہ کی محبت کو نقش کر دیا، اور جب وہ دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان کا جو نغمہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر پوری زندگی کوشش کرتے رہے تو ہماری بچی تنہا تو ہو سکتی ہے، اپنے دین کا سودا کبھی نہیں کر سکتی ہے، اپنے ایمان اپنے عقیدے کا سودا کبھی نہیں کر سکتی ہے. لیکن یہ کہ آج جو حالات بن رہے ہیں تو کیا اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا اس میں ہماری غلطیاں نہیں ہے؟ آج جس چیز کو ہم نے بیٹی کی محبت کا نام دے دیا، تو آپ مجھے بتائیں کیا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ نے نہیں پڑھا؟ اور یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبولیت رکھتی تھی کہ سیدہ کی رضا یہ رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. ان کا ناراض ہونا یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اور ہمارے آقا آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ کی محبت اور یہ آپ کے اختیار پر بھی دلیل ہے کہ آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ قرآن میں بھی اعلان کر دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یعنی قرآن مقدس نے اجازت دی ایک مرد اگر چاہے تو ایک نکاح کرے، دو کرے، تین کرے، چار نکاح کرے. لیکن یہ کہ جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا حیات رہی، حضرت علی کے لیے ہمارے آقا نے حکم فرما دیا علی فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر ہمارے آقا نے منع کر دیا کہ اگر ان کی موجودگی میں مولا کائنات دوسرا نکاح کریں گے تو سیدہ کی تکلیف کا ذریعہ ہے. یعنی حضرت علی کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا کہ پوری امت تو چار نکاح کر سکتی ہے، لیکن فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. تو کیا اس سے سیدہ فاطمہ کی محبوبیت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیا اس سے سیدہ فاطمہ کی مقبولیت سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لڑکیاں عطا فرمائی ہے، ہمارے خاندان کے اندر بچیاں ہیں، تو بچیوں سے سچی محبت کسے کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا انداز کیا تھا؟ اور آج ہم نے لڑکیوں کے لیے محبت کس چیز کو سمجھ لیا کہ آج ہمارے
یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر جینس پینٹ پہننا چاہتی ہے تو باپ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنی لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اور کیا دلائے گا، میں تو 4000 کی جینس پینٹ لا کر دیتا ہوں۔ کوئی لڑکی کی محبت یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی لڑکی کو 40,000 کا موبائل لا کر دیا۔ کوئی اپنی بچی سے محبت یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی بچی کو اتنی اونچی کالج کے اندر داخل کر دیا۔ کوئی اپنی بچی کی محبت یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی بچی کو ایکٹیوا لا کر دے دیا، رات میں 10 بجے بھی وہ چاہے تو بازار میں جا سکتی ہے۔ آپ شریعت کی روشنی کے اندر دیکھیں، آپ سیدہ فاطمہ کا نام سے نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ سیدہ فاطمہ کے نام کے اوپر نام تو رکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں کس عمل کو پسند کیا جاتا تھا؟ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء نے سوال کیا ہے کہ سب سے بہتر عورت کے لیے عمل کیا؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب میں عرض کیا کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد کے چہرے کو نہ دیکھے، غیر مرد غیر عورت کے چہرے کو نہ دیکھے۔ اور جب اس جواب کو امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا ہے، اور ہمارے آقا نے اس جواب سے اب اس جواب پر اپنی رضا کی مہر اس طرح سبق فرمائی کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں سیدہ جب پرورش پاتی ہے تو سیدہ نے جو قیامت تک مسلمان بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہم کو یہ بتایا کہ ایک عورت کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ غیر مرد اسے دیکھنے سے پرہیز کرے، وہ غیر مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کرے۔ اور اسی لیے امام احمد رضا نے سیدہ کے پردے اور ان کے تقویٰ کے حوالے سے فرمایا کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم کو اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہماری بچیاں اگر غیروں کے ساتھ جاتی ہیں، یا یہ کہ آج کا نوجوان اگر زنا کے راستے کے اوپر جاتا ہے تو تمام گناہوں کی ذمہ دار ہم گورنمنٹ کو نہیں کہتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے جو قانون مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے جو طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا، شریعت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ہلاکت کے دروازے کھل گئے، آج یہ تباہی اور بربادی کے دروازے کھل گئے۔ کبھی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور کیا؟ یہ کہہ دینا میں 4 بچیوں کا باپ ہوں یہ آسان ہوتا ہے، یہ کہہ دینا 4 میری بہنیں ہیں یہ آسان ہے، یہ کہہ دینا میری 2 بیویاں ہیں یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے ماتحت کی اس طور پر حفاظت کرنا کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، کامیابی اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور میں اس بات پر اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے جانوروں کی جتنی فکر کرتے تھے نا، اگر ہمارے دل میں اتنی فکر اپنے بچوں کے حوالے سے پیدا ہو جائے تو ہمارا نوجوان معاشرہ محفوظ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی حکومت میں فرمایا تھا کہ میری حکومت میں اگر دجلہ فرات کے اوپر بیت المال کا کوئی جانور صدقے کا اونٹ اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کل میدان محشر میں اس جانور کی ہلاکت کے بارے میں رب کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔
یہ ایک دعویٰ ہے. کیا ہے یہ؟ ایک دعویٰ ہے کہ میں جانور کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے، دوپہر میں گرم ہوائیں چل رہی ہے، اور دور سے میں نے ایک آدمی کو دیکھا تہبند پہنے ہوئے، لنگی پہن کر، سر کے اوپر چادر یا کچھ ہے، اور وہ صدقے کے جو اونٹ دھوپ کے اندر رکھے تھے نا اس کو کھینچ کر باڑے میں لے جا رہا ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ جانور کی حفاظت کرنے والا کون ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے آ کر مجھے بتایا کہ یہ جانوروں کو کھینچ کر لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ العلی الامین، کہ قسم خدا کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا طاقتور بنایا ہے ایسا ہی امانت دار بھی بنایا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک یہ کہے کہ مجھے تو اپنی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی فکر ہے، ہم میں سے ہر ایک کہے کہ ہم تو مسلمان بچیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، یہ میرا ایک دعویٰ ہے. اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو کیسے بچائیں گے تو ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کہے کہ میں تو اپنی لڑکی کو مارکیٹ میں بیچ کر بچاؤں گا. دوسرا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں تو اپنی لڑکی کو بیوٹی پارلر میں بیچ کر بچاؤں گا. تیسرا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں تو اپنی لڑکی کو کالج میں بیچ کر بچاؤں گا. تو آپ مجھے بتائیں کیا 1400 سال میں ہمارے بزرگوں نے اپنی بچیوں کے ایسے حفاظت کی ہے؟ کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے جب قرآن میں اعلان کر دیا کہ وَقَرْنَ فِي بَيْتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، جب اللہ نے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا تو ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب رب نے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو بغیر ضرورت شرعی کے اگر تم نے اپنی بچیوں کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے چیختے رہے چلاتے رہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر حفاظت کرنی ہے تو اپنے آپ کو، اپنے خاندان کی عورتوں کو شریعت کا پابند بنائے اور ان کو یہ سمجھائے تم کسی کی بیٹی بعد میں ہو، سب سے پہلے بیٹا یاد رکھو تم مسلمان ہو. اس کو یہ سمجھاؤ کہ تم سیدہ کی کنیزہ ہو. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ قسم خدا کی سیدہ کی کنیزہ اگر ہماری بچیاں بن جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کے چہرے سے نقاب کو اتار دے. اگر سیدہ کی کنیزہ بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہماری بچیوں کو چست لباس کے اندر کر دے. بلکہ ہوگا یہ کہ ہماری بچی جہاں پر بھی رہے گی سیدہ کے صدقے میں اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے گا، اس جگہ کو سکون کا گہوارہ بنا دے گا. آپ دیکھیں کہ آج ہماری کمزوریاں کتنی زیادہ اور ہماری جہالت ہی کتنی زیادہ. ہزاروں بچیاں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے آج ہم دنیا کے قانون کو کتنا فالو کرتے ہیں نا. گاڑی اگر خریدنی ہے تو گاڑی کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے وہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں. مکان خریدنا ہے، مکان کی حفاظت کے لیے کون سے دستاویز چاہیے، یہ تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے گاڑی کی فکر زیادہ ہونی چاہیے یا اپنے بچی کے دین کی زیادہ فکر ہونی چاہیے؟ گاڑی کی زیادہ فکر ہونی چاہیے یا اپنی نسل کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے؟ تو یہاں جتنے بھی ہیں نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر دستاویز والی زمین کے مکان کا سودا کر لے. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایسی گاڑی کا سودا کر لے کہ جس کے کاغذ بن ہی نہیں سکتے ہیں.
یا جس کے کاغذ ہوتے ہیں کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو مکان جانے کا خطرہ ہے، اس کو گاڑی جانے کا خطرہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے مال کے بارے میں اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے اس بات کے بارے میں غور کیا کہ لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے شریعت نے جو قانون عطا فرمائے، شریعت نے جو اصول عطا فرمائے، تو اس اصول کے اوپر ہم نے کہاں تک عمل کیا؟ آج آپ دیکھیں روزانہ کیس بنتے ہیں، کہیں پر یہ ہوا کہ ماموں کے لڑکے نے چھیڑخانی کی، کہیں پر یہ ہوا چچا کے لڑکے نے یہ کیا، کہیں پر یہ ہوا فلاں رشتہ دار نے ایسا کیا، اور جب ہو جائے نا تو باپ روتا ہے میرے خاندان کی عزت چلی گئی، بھائی روتا ہے میں نے تو محلے والے کو اپنا دوست سمجھا، لیکن یہ کہ اس نے میری بہن کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے جو اعتماد کیا، میں تو صرف مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس پر بھی اعتماد کرے نا، وہ اعتماد کرنے سے پہلے قانون مصطفیٰ سے پوچھ لیا کریں کہ یہ بھروسہ کرنے کا ہمارے آقا نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ جو بھی آپ بھروسہ کرتے ہیں آپ شریعت ہی سے تو پوچھ لیں، بلکہ حالات ایسے ہیں کہ آج تو حالات اور معاملات ایسے کہ چچا کی لڑکی کو اگر بائک پر بٹھا دیا جائے نا تو کوئی یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، جسم ٹکرائے گا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ارے پردہ اس سے کرنا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، تو چچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے نا تو پردہ تو کرنا پڑے گا، پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے پردہ تو کرنا پڑے گا، اور جہاں کہیں حرام کاری کے رشتہ داروں میں معاملات ہوتے ہیں تو ایک بات کے اوپر غور کرنا کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم نے شریعت کے قانون کو چھوڑ دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مرد اور عورت کی عزت کی حفاظت کے حوالے سے یہ رہنما اصول عطا فرمایا کہ مرد اور عورت جب تنہائی کے اندر جمع ہوتے یعنی کوئی بھی نہ رہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں نا تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ بولیے تیسرا۔ اب ہم کو نظر نہیں آتا ہے شیطان، لیکن جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ہم عقل کے پیچھے نہیں جائیں گے، اپنی عقل کو قدم مصطفیٰ پر قربان کریں گے، اور ہم یہی جانیں گے کہ جہاں پر بھی غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں جمع ہوں گے تو چاہے چچا کی بہن کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو جاؤ، چاہے پھوپھی کی چچا کی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو، چاہے ماموں کی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو، چاہے خالہ کی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو، تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ جس جگہ پر شیطان ہوگا تو جو دونوں مرد عورت جوان لڑکا لڑکی تنہائی میں بیٹھے ہیں تو شیطان آ کر تم کو یہ کہے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ورنہ میدان محشر میں تیری آنکھ میں آگ کی سلائی کو پھیرا جائے گا۔ شیطان ایسا کہے گا۔ ارے بولیے، شیطان تو بہکانے کا کام کرے گا نا۔ اب جب وہاں پر شیطان ہوتا ہے تو اس کا کام تو کیا ہے؟ اگر آنکھ اٹھ گئی تو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ خوف خدا سے نظر کو جھکا دے، بلکہ شیطان یہ کہے گا ذرا ہاتھ بھی تو آگے بڑھا دے۔ اگر ہاتھ آگے بڑھ گیا تو خواہش پیدا کرے گا اور گناہ کے اندر گرفتار کر سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جتنی جگہ پر یہ حادثے ہوتے ہیں اگر ایک مسلمان اپنی عقل کے مطابق نہ چلتا بلکہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہر اس آدمی سے اپنی بچیوں کو پردہ کرواتا، ہر اس جگہ پر تنہائی پر جانے سے بچا لیتا کہ جہاں پر بچانے کا ہمارے آقا نے حکم دیا، تو آج جو ہماری بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہے تو ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ بھی ہو جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدہ فاطمہ کے تقویٰ کی برکتیں بھی عطا فرماتا۔ تو قانون جب توڑیں گے تو توڑنے کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آج کالج کا چلن، یعنی ہم 100% تو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی
ہر برقعے والی دکھائی جاتی ہے وہ مسلمان ہی ہوتی ہے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے بدنام کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, یعنی غیر مسلموں کو بھی برقع پہنا دیا جاتا ہے. لیکن تصویریں جو سامنے آتی ہے غیروں کے سامنے نکلنے کی, تو اس میں اکثر جو ہوتا ہے نا, تو کالج کے بیگ جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے اکثر رہتے ہیں. اور کالج کے حوالے سے میرا جو نظریہ ہے, جو میں نے بزرگوں کو پڑھا سمجھا, اور خود خاص کر کے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ تعلیم, اور آپ نے جو ہم کو درس دیا وہ درس کیا ہے کہ آج زیادہ تر لڑکیاں جو برباد ہوتی ہے یا تو نیٹ والا موبائل ہے اس کے ذریعے برباد ہوتی ہے, یا تو کالج کے اندر بھیجنا یہ ہماری لڑکیوں کو برباد کرتا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, کالج میں اگر ہماری بچیاں جائے گی نہیں تو وہ پڑھنا لکھنا کیسے سیکھے گی. میرا ایک پہچان والا ہے میرے پاس آیا کہ آپ کالج میں لڑکیوں کو بھیجنے سے منع کرتے ہیں, لیکن حضرت اگر میری بیوی کو یا میری بچی کو اگر بمبئی جانا ہے اکیلے تو وہ ٹرین میں کیسے بیٹھے گی. میں نے کہا بمبئی جانے کا ہمارے یہاں اکیلے تصور ہی کہاں ہے. بمبئی اگر میری بیوی کو جانا ہے تو میں ساتھ میں رہوں گا, اگر میں نہیں رہا تو میرا بیٹا رہے گا, وہ نہیں رہا اس کا بھائی رہے گا, وہ نہیں رہا اس کا باپ رہے گا. یعنی کوئی بھی ایسا رہتا ہی ہے. یہ اسلامی تصور ہے کہ جب ہماری بچی اگر جانا چاہتی ہے تو کیا بھائی نہیں بولے گا کہ بہن یہاں پر بیٹھ جا, یہاں اتر جا, ہم کو اس کی ضرورت کیا ہے. اور پھر یہ کہ آج کے دور میں کالج میں جن لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے نا, تو کم سے کم میری ایک بات کے اوپر غور کریں. تفصیل کافی حیرت آ چکے ہیں اور مناسب مجھے نہیں لگتا ہے, بس آخری بات عرض کر دوں کہ آپ یاد کریں سرکار سیدنا فاروق اعظم کا دور. فاروق اعظم کا نام سنا ہے نا. فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی. اور پھر وہ بہتر زمانہ, یعنی زمانہ ایسا بہتر کہ اس کے بہتر ہونے کی سند یہ ہمارے آقا نے عطا فرمائی, کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر ساتھ والا, پھر ساتھ والا. اب جب ہمارے آقا نے اسے بہتر زمانہ کہا تو اس کے بہتر ہونے پر کون کلام کر سکتا ہے. پھر وہ بہتر زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگائی. جانتے ہیں نا مسجد میں آنے پر پابندی سب سے پہلے کس نے لگائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی. اور جب سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا امام الانبیاء بھی اگر آج کا زمانہ پاتے تو وہی کرتے جو فاروق اعظم نے کیا ہے, وہی کرتے جو فاروق اعظم نے کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک کتاب سے کوئی حوالہ بتا دیں کہ مسجد میں آنے پر جو پابندی فاروق اعظم نے عورتوں پر لگائی تو کیا وہاں پر کوئی حرام کام ہوا تھا؟ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہاں معاذ اللہ کوئی حرام کام ہوا تھا. اور ہزاروں متقیہ ہم ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. اتنا بہتر دور, یعنی بہتر زمانہ, اور جس جگہ پر آتی ہے تو روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ یہ مسجد, اور سب سے اہم عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے آتی ہے, اور حرام کام بھی نہ ہوا. اور فاروق اعظم نے جب فتنے کے ڈر سے مسجد میں آنے پر عورتوں کو پابندی لگائی تو ہر ایک اپنے دل کے اندر یہ سوچے کہ آج جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں نا اسے بہتر زمانہ نہیں کہتے, قیامت سے قریب کا زمانہ کہتے. اتنا دور بدل چکا ہے کہ آج کے وقت میں جہاں پر 2 سال کی بچیوں پر ریپ ہوتا ہے, آج کے دور میں اگر 5 سال کی بچی کسی کی گود میں بیٹھ جائے تو ایک
ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ کون سا حادثہ ہو جائے گا. ایسے دور میں وہاں پر تو مسجد میں پابندی لگائی گئی. اب آج کے وقت میں آپ کالج میں بھیجنا چاہتے ہیں تو کالج کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں, غیر مسلم بھی جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. تو آپ صرف اتنا سوچیں کہ یہ جو لڑکیاں کالج میں جاتی ہے تو کالج جانا اتنا زیادہ اہم ہو گیا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو کالج میں بھیجیں گے جہاں پر ہزاروں حادثے ہوتے ہیں. بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کی کالج میں بھی بھیجا جائے تو وہاں پر ایسی لڑکیاں ہوتی ہے کہ تیری بچی کے پردے کو دیکھنے کے بعد اس فکر میں لگ جاتی ہے کہ کب تیری بچی کے چہرے سے نقاب اتر جائے. نقاب اتر جائے تو اس فکر میں رہتی ہے کب اس کا لباس چست ہو جائے. لباس چست ہو جائے تو وہاں پر یہ فکر رہتی ہے کہ زنا کرنے میں کیسے مزے ہوتے ہیں, اس کو سنایا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو لڑکیوں کو کالج میں بھی بھیجیں گے اور سیدہ کی کنیزہ بھی بنائیں گے. کوئی یہ کہے کہ ہم تو اپنی لڑکیوں کو بازار کی زینت بھی بنائیں گے اور سیدہ کے تقویٰ کی برکتیں بھی حاصل کرے گی. تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ ہم اگر اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بچیوں کو موبائل سے دور کرنا ہوگا. یہ پہلا قانون ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ جو نوجوان ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو کالج کی لڑکی چاہیے. ارے سکون اور اطمینان چاہتے ہو نا تو سیدہ کی کنیزہ کو تلاش کرو. قسم خدا کی اگر وہ ایک کلاس میں بھی نہ گئی ہوگی لیکن سیدہ کی کنیزہ ہے, وہ جس گھر میں جائے گی اس کی برکتوں سے وہ گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا, وہ سکون کا گہوارہ ہو جائے گا. اور دنیا کیا کہے گی؟ دنیا گئی, دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کی بات جانے دے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کل میدان محشر میں جب ہم اٹھیں گے نا, ہماری بچیوں کو جب کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو میرا اکثر ایک جملہ ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ ہماری بچی کے ہاتھ میں 10ویں کی سند نہ رہے, 12ویں کا سرٹیفکیٹ نہ رہے, دنیا کی کوئی سند نہ رہے, لیکن اگر ہم نے اپنی بچیوں کو سیدہ کی کنیزہ بنا دیا نا تو قسم خدا کی سیدہ کا ایک اشارہ ہماری بچیوں کو جنت میں داخل کر دے گا. ہم کو یہ دنیا کے سند یا دنیا کی سرٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ اگر ہم نے اپنی لڑکیوں کو بنا دیا تو انشاءاللہ سیدہ کی کنیزہ بنانا ایک باپ کے سر کو یہاں پر بھی بلند کر دے گا, قبر میں بھی سکون دے گا اور میدان محشر میں شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بچیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی سچی کنیزہ بنا دے. بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.